لڑکپن کا زمانہ تھا، ابھی جوانی کو نہ پہنچے تھے۔ لوگوں سے بہت دور مکہ معظمہ کے پہاڑی راستوں میں ہر روز اپنے آقا اور قریش کے سردار عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرانے جایا کرتے۔ ایک دن یہ مکی نوجوان کیا دیکھتا ہے کہ دو باوقار بزرگ ان کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ وہ دونوں بہت تھکے ہوئے ہیں اور پیاس کی شدت سے ان کے حلق اور ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ ان کے پاس آتے ہی دونوں نے سلام کہا اور فرمایا، عزیز، ہمیں ان بکریوں کا دودھ پلاؤ تاکہ ہم اپنی پیاس بجھا سکیں اور اپنا پیٹ بھر سکیں۔ اس ہونہار لڑکے نے جواب دیا، میں تو ایسا نہیں کر سکتا، یہ بکریاں میری نہیں، میرے پاس امانت ہیں۔ لیکن ان دونوں نے میری اس بات کا برا نہ منایا، بلکہ ان کے چہرے خوشی سے ٹمٹما اٹھے۔ پھر ان بزرگوں میں سے ایک نے کہا، ہمیں کوئی ایسی بکری بتائیں جو ابھی چھوٹی ہو اور دودھ نہ دیتی ہو۔ تو میں نے ان کے قریب ہی کھڑی ایک چھوٹی سی بکری کی طرف اشارہ کیا۔ ایک بزرگ آگے بڑھے، ایک ہاتھ سے بکری کی ٹانگ پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے اس کے تھنوں کو پکڑ لیا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کچھ پڑھ بھی رہے تھے۔ میں نے بڑی حیرانی سے ان کی طرف دیکھا اور اپنے دل میں کہا، بھلا اتنی چھوٹی عمر کی بکری بھی دودھ دیا کرتی ہے؟ لیکن میں نے کیا دیکھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد بکری کے تھنوں میں دودھ اتر آیا اور دودھ بھی کثیر مقدار میں تھا۔ دوسرے بزرگ نے ایک پیالہ نما پتھر پکڑا اور اسے دودھ سے بھر لیا۔ دونوں نے خوب جی بھر کر دودھ پیا اور مجھے بھی پلایا۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جب ہم تینوں نے خوب جی بھر کر دودھ پیا تو اس مبارک شخصیت نے تھنوں کو حکم دیا کہ سکڑ جاؤ، تو وہ سکڑنے لگے، یہاں تک کہ اپنی اصلی حالت میں لوٹ آئے۔ اس موقع پر میں نے عرض کیا، حضور، مجھے بھی آپ یہ برکت والا کلام سکھا دیں، تو آپ نے فرمایا، ابھی آپ چھوٹے ہیں۔ یہی واقعہ اس نوجوان کو مسلمان اور اسلام کی طرف مائل کرنے کا باعث بنا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ مبارک انسان کون تھے؟ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق تھے، اور یہ نوجوان حضرت عبداللہ بن مسعود۔ لوگ انہیں ابن عبد کے نام سے پکارتے، جبکہ ان کا اصل نام عبداللہ اور باپ کا نام مسعود تھا۔ یہ ہونہار فرزند نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ عجیب عجیب سی باتیں سنا کرتا، لیکن ان باتوں کی طرف دو وجہ سے دھیان نہ دیتا۔ ایک تو بچپن کا زمانہ تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اکثر وقت مکی معاشرے سے بالکل الگ تھلگ گزرتا۔ روزانہ کا معمول یہ تھا کہ صبح سویرے اپنے آقا عقبہ کی بکریاں چرانے چلے جایا کرتے اور رات واپس لوٹا کرتے۔ دشمنان اسلام مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچا رہے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر مکہ معظمہ کے ان دشوار گزار پہاڑی راستوں پر چل نکلے تھے۔ اس ہونہار لڑکے نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق سے خلوص دل سے محبت کی، اور آپ دونوں کو بھی یہ دیانت و امانت کی بنا پر بہت پسند آیا۔ اس واقعے کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسلام قبول کر لیا اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی خدمات پیش کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کمال شفقت سے اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ اسی روز سے یہ خوش نصیب فرزند بکریوں کی نگرانی کے فریضے سے سبکدوش ہوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں اس طرح رہے جس طرح کے سایہ انسان کے ساتھ رہتا۔ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، ہر جگہ خدمت کی سعادت نصیب ہوتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر جانے کا ارادہ کرتے تو فوراً جوتے مبارک آپ کے قدموں میں لا کر رکھتے۔ جب گھر تشریف لاتے تو آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں سے حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک سے جوتے اتارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھڑی اور مسواک ہر دم تیار رکھتے۔ انہیں حجرہ مبارک میں بھی آنے جانے کی اجازت تھی، یہاں تک کہ آپ کے صحابہ اکرام میں رازدان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے معروف تھے۔ چونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر ہوئی،
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و اکرام کو اپنانے کا وافر موقع ملا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر عادت کو اپنے اندر سمانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ آپ کے متعلق یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے درسگاہ نبوت سے تعلیم حاصل کی، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن فہمی اور شریعت اہلیہ کے علم میں صحابہ اکرام کے درمیان آپ کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ بطور دلیل ایک واقعہ آپ کی پیش خدمت ہے۔ وقوف عرفہ کے درمیان ایک شخص حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، امیر المومنین، اس وقت میں کوفہ سے آ رہا ہوں، وہاں ایک شخص اپنے حافظے کی بنیاد پر قرآن مجید لکھوا رہا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق بہت غصے میں آ گئے، اتنے غصے میں کہ آپ کو پہلے کبھی نہ دیکھا گیا۔ آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا، مجھے بتاؤ وہ کون شخص ہے؟ اس شخص نے عرض کی کہ وہ جناب عبداللہ بن مسعود ہیں۔ ان کا نام سن کر آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور فرمایا، باخدا میرے علم کے مطابق جناب عبداللہ بن مسعود کو اس وقت قرآن فہمی میں سب سے اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ جیسا کہ اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر بیٹھے امت کے سلسلہ میں گفتگو کر رہے تھے اور میں بھی اس گفتگو میں شریک تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک اٹھے اور ایک طرف چل دیے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہو لیے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا اونچی آواز سے نماز پڑھ رہا ہے، اندھیری کی وجہ سے ہم اسے پہچان نہ سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر اس کی قرات سننا شروع کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، جسے یہ بات پسند آتی ہے کہ وہ قرآن مجید کو اس لہجہ میں پڑھے جس میں وہ نازل ہوا ہے، تو وہ عبداللہ بن مسعود کی قرات کا انداز اپنا لے۔ نماز کے بعد جناب عبداللہ بن مسعود نے اونچی آواز سے دعا شروع کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مانگو، تمہاری دعا قبول ہوگی، مانگو جو چاہتے ہو دیا جائے گا۔ پھر عمر فاروق فرمانے لگے، میں نے اپنے دل میں کہا، اللہ کی قسم میں صبح سویرے عبداللہ بن مسعود کو اس واقعہ کی اطلاع دوں گا کہ رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری دعا پر آمین کہتے رہے ہیں۔